السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالواجد اور آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں ان بھائیوں کے لیے جو جس کا میں ایڈمن ہوں، جو گروپس چلاتا ہوں اسلامک گروپس، اور کچھ گروپوں کا میں ممبر بھی ہوں اور کچھ انڈیویجول لوگوں کو بھی بھیجتا ہوں میسیجز۔ تو ان سب کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا رہا تھا میں آپ لوگوں کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ اب اس مہینے میں جو ہے جو آپ لوگوں کو ریگولر جو میسیجز آتے تھے 12-15 جو میسیجز آتے تھے اس کو جو ہے میں ابھی بند کر رہا ہوں اس مہینے کے لیے۔ اللہ اگر توفیق دیا تو پھر شوال کے مہینے میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی قیمتی جو لمحات ہے، جو اللہ کے کرم سے رحم سے جو ہم کو مل گئے، اللہ کا لاکھ شکر ہے، کیونکہ میں تو کافی گھبرایا ہوا تھا کہ یہ رمضان تک پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا ہوں بول کے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو صحابہ کی زندگی کے اندر اگر غور کر کے دیکھیں تو 6 مہینے پہلے سے اس عبادت کو، اس مہینے کو لے کے جو ہے دعا کرتے تھے کہ اللہ سے، اے اللہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں دے دو۔ اتنا امپورٹنٹ تھا صحابہ کی زندگی میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تعلیمات دیے اس مہینے کے تعلق سے۔ تو صحابہ وہ جو پہلی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے، جو دین کو سب سے بہتر سمجھے اور جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، ان لوگوں کا عمل یہ تھا کہ 6 مہینے پہلے سے جو ہے دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں دے دو، اور عید ہونے کے بعد پھر 5 مہینے تک اس طریقے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ گزرا ہوا رمضان میں جو عبادتیں ہوئے اس عبادت کو قبول کر لو۔ تو یہ قدر اس کی اتنی ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ کو ایک رات بھی ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، یعنی 83 ایئرس 4 منتھس۔ تو کتنی بڑی رات ہے، اگر ہماری زندگی میں اگر سوچو اس رات کا ملنا ہوتا ہے تو یعنی ایک ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو سوچو 83 ایئرس 4 منتھس کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اگر صدقہ کرتے ہیں تو کتنا لمبا صدقہ ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی اگر نیکی کا کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو خاص طور سے جو رات ہے، آخری 10 راتوں میں پوری عبادت کرو، اپنے آپ کو 10 راتوں سے جوڑ کے رکھو، اپنے گروپ کے پورے بھائیوں سے، اور جو انڈیویجول جس کو بھیجتا تھا میسیجز ان کے لیے یہ سب میسیج دے رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے دے رہا ہوں کہ جو ہے اس کی صحیح قدر کرو۔ اس کے لیے کہ جو ہے یہ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں ہیں۔ ایک حدیث تو اس طریقے سے بھی آئی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کے قریب گئے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے رکے، اور جو ہے دونوں میں بات چیت ہوئی۔ کیا بات چیت ہوئی؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے۔ کتنی بڑا مقام ہے، دیکھو سردار کس کے، پورے فرشتوں کے سردار بدعا دے رہے ہیں اور نبیوں کے سردار اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مہینہ آپ کو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اتنا قیمتی مہینہ۔ آپ دیکھو پچھلے دنوں میں کتنے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم کو داخل کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمارے کو جو ہے شب قدر بھی نصیب کرے اور قبول بھی فرمائے۔ تو جو ہے یہ قیمتی لمحات کا جو ہے صحیح قدر کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو جو ہے اس گروپ سے، آپ لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں 1 مہینے کے لیے، خالص اپنی عبادت کے لیے۔ اور آپ لوگوں سے بھی وہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے صحیح عبادت کرے۔ شاپنگ وغیرہ جو کرتے ہیں ہم، جو عید کے اندر جو وقت کا ضائع کرتے ہیں یا فونوں پہ لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں، یہ کنٹری سے وہ کنٹری لمبے لمبے باتیں کرنا، نہیں یہ مہینہ نہیں، عید کے بعد کر لو اگر خواہش بھی ہوتی ہے تو۔ یہ مہینے کو جو ہے صرف عبادت کا بناؤ، اور شاپنگوں کو جو ہے کینسل کرو، ختم کرو۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو جو ہے نیکی کے کاموں سے جوڑ کے رکھو۔ یہاں تک کہ جو ہے سلف کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جو ہے ایسے ٹائموں پہ جو ہے درس وغیرہ بھی جو ہے کم کر دیتے تھے وہ لوگ، اور صرف اپنی پرسنل عبادت کے لیے اپنے یہ جما لیتے تھے اس وقت کو۔ تو آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ وقت کی صحیح قدر کرو۔ اور ابھی اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ میں جو ہے اللہ سے جو ہے ہدایت مانگو، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے بار بار ہم رزق طلب کرتے ہیں، رزق دیو اللہ، رزق میں برکت دیو اللہ، بہت اچھی دعا ہے، مانگو بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں خیر اور برکت نصیب کرے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یعنی فرض کے مقام پر پہنچتی ہے ہدایت مانگو۔ ہدایت کیا ہے؟ عمل، علم، صحیح علم، وہ علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق، یہ بھی مانگو اللہ سے۔
تو صحیح علم اور عمل صالح یہ خاص طور سے مانگو، کیونکہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، ہمارے کچھ لوگ ہیں جو میرے کو جانتے ہیں، یا جو لوگ جو میرے کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جو ہے میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہے فرقہ پرستی میں ہو جاتا ہماری مسجد تمہاری مسجد ہوتا، ہمارا امام تمہارا امام، نہیں صاحب، صرف ایک ہی امام ہے ہمارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے ہمارا ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت اور طریقہ ہوگا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب یہ کہتا ہوں تو جو ہے لوگ ذرا دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا بیزارگی کی جو ہے جھلک پیش کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ بھائی میری بھی مت سنو، آپ رات میں تہجد میں اٹھ کے جو ہے اللہ سے مانگو، کیا اللہ سے ہدایت مانگو کہ اللہ ہی دینے والا، اللہ ہدایت دے دیا تو ختم ہے۔ تو ہمارے کو بھی جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جیسے صحابہ رضی آنے سے راضی ہوا تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا، لیکن تم شرط یہ ہے کہ ان جیسی عبادت کرو، ان جیسے عمل کرو۔ تو ہمارے کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ ہماری ہر عمل کے اندر اس میں صحابہ کا عمل کیسا تھا، ہمارا ہر عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے ہوئے آ رہا ہے وہ، تو اس طریقے سے ہمارے کو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہماری توحید اچھی ہو، ہماری سنت اچھی ہو، پھر ہمارے عمل اس کے مطابق ہو، اور ہمارا ڈر اللہ سے رہو۔ تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان کو ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ جو ہے اس کے بعد آپ کو وقت نہ ملے، اس زندگی میں نہ ملے آگے کا، تو اس کو بہتر جانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی، خاص طور سے فرض نمازوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جو فرض ادائیں کرتا ہے اس کے بعد نفل عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے، اس کا پیر وہ بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ سب چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ اللہ بار بار اپنے طرف بلاتا ہے، وہی دیکھنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے سے جو اللہ کو پسند ہے، وہی کانوں کو سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی خدمہ وہیں دوڑانا چاہتا ہے جو اللہ کو وہ جگہ پسند ہے، وہی ہاتھوں سے چھونا کی کوشش کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کو پسند ہے۔ تو سوچو جو اللہ کو پسند ہے تو ہم کیوں نہ ہم ایسے چیزوں کے اوپر محنت کریں جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ آخر جو ہے اب دیکھو پچھلے تھوڑے سے دنوں پہلے دیکھو ایک زلزلہ آیا 40 سیکنڈ کا 50,000 لوگوں کو لے کے چلے گیا۔ آج آپ کی بھی بیماری آ سکتی، میری بھی آ سکتی۔ تو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی صحیح قدر کرو اور اپنے آپ کو بیکار کی فتنوں سے دور رکھو، بیکار کے لوگوں سے دور رکھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، کن لوگوں سے دور رہو۔ سیدھا اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہو۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دنیا کی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کن لوگوں کے ساتھ میں رہو، کن لوگوں سے دور رہو۔ یہاں پہ دیکھنا ہے آپ کو صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ صبح و شام بار بار مسجد میں مل رہے ہیں، بار بار پہلی صف کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہیں، بار بار جو ہے امام کے دائیں جانب ٹھہرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار جو ہے عالموں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار جو قرآن اور حدیث کا ترجمے میں غور اور فکر کر رہے ہیں، بار بار علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، بلکہ ایسے لوگوں کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے خبردار پہلے تو ایسے اچھے لوگوں سے تیری نظر ہٹ نہ پائے، پھر بول رہے خبردار کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو جا جس کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اذائیں ہو رہے ہیں لیکن مسجد کو جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ رہا ہے جو نبی دیے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑنے کو کہا، ہم داڑھی نہیں چھوڑ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے سے اوپر کپڑے پہننے کو کہا، ہم نہیں پہن رہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے لوگ سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون انکار کرے گا جنت جانے سے؟ تو بولے جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نہ مانی وہ جہنم میں۔ تو اللہ سے دعا مانگو، ہدایت مانگو اللہ سے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ دنیا کا جو ہے تھوڑا سا لمحہ ہے، وہ جو 40 سیکنڈ کا جو جھٹکا تھا آپ لوگ دیکھے ہوں گے، اس کے اندر کتنے پیسے والے تھے ہوں گے، 40 منزلہ بلڈنگ ہوگی، 40 سال زندگی نکل گئی ہوں گی وہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بلڈر سمجھتے تھے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتے ہوں گے، طاقتور سمجھتے تھے ہوں گے، لیکن آج کہاں ہے؟ ڈھیر
ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کے لیے قیامت آ گئی. یہ قیامت ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے، یہ قیامت ہمارے کو بھی مل سکتی. تو اللہ سے جو ہے ہمیشہ اچھی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مت ہو، اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہو. اور یہ مہینہ خوب مانگنے کا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. اور شیطان بن ہے، اب تو دیکھو بڑے بڑے شیطانہ بن ہیں، تو اب اس کا صحیح فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی بدل لو. اب توبہ کرو اپنی زندگی سے، جو پہلے کر چکے. توبہ یعنی یو ٹرن، جو غلط کرتے تھے اب واپس ہو جاؤ، اور آگے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صراط المستقیم سے جوڑ کے رکھو. بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو. اگر یہ اب یہ بہت ساری باتیں تھیں میرے کو بولنے کے لیے، لیکن وقت کا بہت لمبائی ہو جا رہا. میں نہیں سوچا تھا اتنا جائیں گا بول کے، لیکن میں آپ لوگوں سے پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے اگر اس میں کوئی بھی اگر اچھی بات رہی تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کچھ غلط بات رہی تو وہ شیطان کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ سے خود میں میرے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ زندہ ایمان کی حالت میں رکھے، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.